بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وقال الله عز وجل في مقام آخر ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله رواه مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے، وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. ہر چیز جس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جب چاہے، جو چاہے، جس وقت چاہے اور جتنا چاہے کرنے پر قدرت رکھتا ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. حضرات و سامعین، سورۃ النور 18واں پارہ، رب العالمین یہ اعلان کر رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان والے بندوں کے اندر فحاشی کو، عریانی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اس کی تشہیر کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے رب العالمین نے دنیا اور آخرت میں عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. قرآن مجید کا دوسرا مقام سورۃ البلد 30واں پارہ، رب العالمین اعلان کرتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا انسان، کیا ہم نے تجھے دو آنکھیں نہیں عطا کی، ولسانا وشفتین، اور زبان اور ہونٹ عطا کیے. پچھلا جمعہ، پچھلا ہمارا موضوع اسی گفتگو پر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات اور رب العالمین کا پاک قرآن اور میری اور آپ کی رہنمائی کس انداز میں کرتا ہے. رب العالمین نے انسان کو 360 جوڑ عطا کیے ہیں. انسان کے تمام اعضاء کو اس رب نے بنایا ہے اور ان تمام اعضاء میں سے ایک عضو، جسم کا ایک حصہ جس کو زبان کہتے ہیں، اس زبان کے حوالے سے کہ ہم نے اپنی اس زبان، رب کی دی ہوئی اس نعمت اور جسم کا یہ جو حصہ ہے، اس کا استعمال اچھا کرنا ہے یا برا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے دنیا جہاں میں زندگی بسر کرنے والوں، تم لوگ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، اضمن لہ الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کو جنت کی ضمانت دے دوں گا. ایک ہے کہ ہم آپسی کوئی وعدہ کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، کسی بات پر میٹنگ رکھتے ہیں اور آپس میں بیٹھ کے کوئی حتمی فیصلہ اور فیصلہ کن کوئی بات کرتے ہیں، اور وعدے کے مطابق ہم میں سے اگر کسی کے ساتھ کوئی کمی بیشی والا معاملہ ہو جاتا ہے، ہم انسان ہیں، لیکن انسانوں میں سے جو سب سے افضل الانسان، افضل البشر، جن کے سینہ اطہر پر رب العالمین نے قرآن کو اتارا، جن کے دل کو، جن کی زبان کو، جن کے پورے وجود کو رب العالمین نے نبوت کے لیے خاص کیا اور جن کی زبان کی گواہی رب العالمین کا قرآن دے رہا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، عبادات کے معاملے میں میرا نبی کبھی اپنی مرضی سے اپنی زبان کو نہیں کھولتے، وہ وہی بولتے ہیں جو رب العالمین کا حکم ہوتا ہے. اس نبی کی نبوت والی زبان کے کلمات، اعلان اور گارنٹی اور ضمانت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں یا جو آج سبق سیکھنے والے ہیں، اسی موضوع کے حوالے سے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں، لوگوں مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، اضمن لہ الجنہ،
میں تم لوگوں کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک جو ہماری دو جبڑوں کے درمیان ہے، جس کو لسان کہا جاتا ہے۔ لسان عربی زبان کا لفظ ہے، اردو زبان میں اس کو زبان کہتے ہیں۔ اور فرمایا دو جو تمہاری ٹانگوں کے درمیان ایک چیز ہے، دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان، مطلب اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت، اس کی گارنٹی، اس کی ضمانت تم لوگ دے دو۔ اضمن اللہ الجنہ، میں نبوت والی زبان سے تم لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرات، اللہ نے ہمیں آزاد دیے ہیں، ویسے تو اس پورے کے پورے وجود کو رب کے تابع اور فرما بردار ہونا چاہیے، لیکن یہ خاص طور پہ زبان اور زبان کا لفظ بار بار کیوں یوز ہوا ہے؟ پچھلے جمعے ہم نے سنا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورج طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، پورا جسم اس زبان کے آگے منتیں اور سماجتیں کرتے ہیں۔ اگر تو صحیح رہی تو پورا وجود صحیح ہے، اگر تیرے اندر ٹیڑھا پن آ گیا، اگر تو درست نہ رہی تو یہ پورا وجود خرابی کی طرف جانے میں اس کو کمی اور دیر نہیں لگے گی۔ اللہ ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، یہ زبان ہی ہے کہ انسان یا تو خاموشی کا مظاہرہ کر کے، صبر کا مظاہرہ کر کے اس وقت کو گزار لے جو مشکل ترین وقت ہے، یا اپنی زبان سے اگر کچھ نکالنا ہے تو پیارے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی زبان سے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، پہلے چاہیے کہ تم خاموش رہو، لیکن اگر کچھ کہنا پڑ بھی جائے تو پھر وہاں پہ طلاق طلاق طلاق، یا تو ایسا، تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، تیری بہن ایسی، اس طرح کے بکواس والے کلمات نہیں۔ پہلی بات ہے کہ خاموش رہو، اور اگر بولنا پڑے بھی فَلْيَقُلْ خَيْرًا، پھر خیر کے کلمے کہنے، خیر کے جملے بولنے ہیں، بھلائی والی اور خیر والی بات اپنے منہ سے نکالنی ہے۔ اللہ میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات السامعین، دنیا کا دستور ہے جو کہ مسلمانوں کا دستور نہیں، جو کہ مسلمانوں کے نبی کا دستور نہیں ہے، لیکن ہمارے معاملات اور ہمارے معاشرے کا یہ دستور اور حصہ بن چکا ہے۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کے عیب ٹٹولنا، ایک دوسرے کی جاسوسیاں کرنا، ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا، ایک دوسرے کی چغلیاں کرنا، کسی کی ٹو میں لگے رہنا کہ اس کا کوئی عیب، اس کا کوئی گناہ، اس کی کوئی خامی میرے ہاتھ لگ جائے اور میں اپنا کردار پھر دیکھیں کیسے نبھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے 7106 نمبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان رات کو اپنا عرش پانی پر لگا کے بیٹھتا ہے، اپنا تخت پانی پہ لگا کے بیٹھتا ہے، اور وہ کس کی کاپی کرتا ہے؟ شیطان اپنا تخت پانی پہ لگا کے کس کی کاپی کرتا ہے؟ جی، اللہ کی۔ کس کی کاپی کرتا ہے؟ اللہ کی۔ یہ زمین اور آسمان بننے سے پہلے اس پوری کائنات میں پانی ہی پانی تھا، اور رب العالمین کا عرش، مفسرین لکھتے ہیں زمین و آسمان بننے سے 50,000 سال پہلے رب کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ اس کے بعد جب رب العالمین نے ارادہ کیا انسانیت کو آباد کرنے کا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، 6 دن اور 7 راتوں میں رب العالمین نے یہ دونوں کام کر لیے۔ شیطان رب العالمین کی کاپی کرتے ہوئے پانی کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے، اور اپنے جتنے چیلے، چمچے، سپاہی، ہواری اور سپاہی اس نے بھیجے ہوتے ہیں نا سارا دن، ان کو بلاتا ہے، حاضری ہوتی ہے۔ ہاں بھائی، تو کیا کر کے آیا ہے؟ میں نے کسی بندے سے سود کا کام کروا دیا، سود کا لین دین، یا سود کسی کو کھلوا دیا۔ اچھا، کام اچھا ہے لیکن اتنا بھی اچھا نہیں۔ ہاں بھی، تو کیا کر کے آیا ہے؟ میں نے کسی سے زنا کروا دیا۔ اب یہ حاضریاں لگ رہی ہیں، اور پورے دن کی جو ان کی روٹین تھی، پورے دن میں کیے جانے والے ان کے کرتوت تھے، انسانوں کو برگلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، انسانوں کو گناہوں کی لت لگانے کے لیے اپنے اپنے وہ کام عمل بتا رہے ہیں۔ کس کو؟ ابلیس کو۔ کہتا ہے کہ میں نے زنا کروا دیا، کام اچھا کیا لیکن اتنا بھی اچھا نہیں۔ ہاں بھی، تو نے کیا کیا؟ میں نے چوری کروائی۔ تو نے کیا کیا؟ میں نے کسی کو نماز پڑھنے سے روک دیا، میں نے کسی کو سچ بولنے سے روک دیا، میں نے کسی کو جھوٹ پر لگا دیا، کسی کو میں نے شراب پہ لگا دیا، کسی کو میں نے گانے سننے کے لیے لگا دیا، کسی کو میں نے غیبتیں اور چغلیاں کرنے والا بنا دیا۔ کہتے سارے کام اچھے ہیں لیکن تسلی، میرے دل کو سکون نہیں ہو رہا۔ ایک پیچھے بیٹھا ہے گردن نیچے کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ابلیس اس کی طرف دیکھتا ہے اور اس کو کہے گا، ہاں بھائی تو نے کام کیا کیا ہے؟ ادھر آؤ ذرا میرے پاس۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو اپنے پاس بلائے گا، پوچھے گا ہاں بھی تو نے کیا کام کیا؟ کہتا مرشد جی کام تے وڈا کوئی نہیں کیتا،
ہاں میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی، کام تو کوئی بڑا نہیں کیا، میاں بیوی کے درمیان کیا کروا دیا ہے؟ جھگڑا کروا دیا ہے، اور جھگڑا اس حد تک پہنچ گیا، نوعیت یہ بن گئی، نوبت یہاں تک آ گئی کہ بیوی اپنے مائکے چلی گئی، اپنے خامد کو چھوڑ کے دونوں کے اندر جدائی ڈال دی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان کے کلمات شیطان پھول کے یہاں پہ آ جاتا ہے اور اس کو اپنے گلے کے ساتھ لگاتا ہے اور اس کو اپنا خاص الخاص بندہ بناتے ہوئے اس کے منہ پر بوسہ دیتا ہے، کہتا ہے سب سے بڑا کام تو کر کے آیا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہاں سے کیا سبق ملا ہے؟ یہ میاں اور بیوی کے اندر لڑائی جھگڑے، ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی سے جھگڑا کروانا، ایک دوسرے کے بارے میں ایک رنگ بھری زمین کو بپا کر دینا، ایک غیبت اور چغلی والی زمین کو اس کے لیے آباد کر دینا اور اس کی عزت کو تار تار کر دینا، یہ کس کا عمل ہے؟ کس کا عمل ہے؟ شیطان کا عمل ہے، شیطانی عمل ہے۔ تو پھر ہمیں اس سے اجتناب کرنا ہے انشاءاللہ۔ نفرت کا پیغام نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کا پیغام نہیں ہے، محبت بھرا پیغام ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، منبر رسول پہ کھڑا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، آج اگر میں اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف اس حدیث پہ عمل کر لینا کہ یار یہ لڑائی جھگڑے کرنا اور کروانا، میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنا اور ان کی جدائیاں کروانا، ان کی محبت کو دیکھ کے برداشت نہ کرنا اور ان کے اندر تفریق اور جدائیوں والے منصوبے اور پلاننگ بناتے رہنا، یہ عمل شیطان کا ہے اور شیطان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا میں اگر کوئی انسان یہ کام کرتا ہے، وہ انسان کی روح میں کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اللہ کا مراقبین ہمیں شیطان کے سپاہی بننے سے، اس کے ساتھی بننے سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلمن سترہ اللہ۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ٹانگیں کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں کے اشتہارات لگاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے نے دنیا میں رہتے ہوئے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ پوشی کی، پردہ ڈالا، دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ کسی انسان کے اندر آپ نے کوئی برائی دیکھی ہے، کوئی خامی دیکھی ہے، آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یار اگر یہ عمل، یہ گناہ نشر ہو گیا تو اس کی عزت ختم ہو جائے گی، آپ اس کو اپنا عزیز سمجھتے ہیں، عزیز سمجھتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے آپ اس کو سائڈ پہ لے کے دیں، جس طرح آپ کی عزت نفس ہے نا، اس کی بھی ہے، سائڈ پہ لے کے دیں، احسن طریقے سے اس کے ساتھ گفتگو کریں تاکہ اس کی عزت بھی بچ جائے اور اس کی اصلاح اور رہنمائی بھی ہو جائے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ یہ طریقہ میں نے ایجاد نہیں کیا، پیارے پیغمبر نے بتایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اصلاح کرنے کا، رہنمائی کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بیان کر دیا۔ اور دوسرا یہ ہے، اگر آپ یہ عمل کر چکے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ یار ابھی کمی موجود ہے، جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، اس کا نام لے کے دعا کریں۔ ضروری نہیں کہ قاری صاحب نے ہی دعا کرنی ہے، مولوی صاحب نے دعا کرنی ہے، خطیب صاحب نے دعا کرنی ہے، یا کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو تو وہی دعا کر سکتا ہے۔ رب العالمین کہتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میں بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں، صرف سنتا ہی نہیں بلکہ قبول کرتا ہوں۔ اب لوگوں کو چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگیں، میرے اوپر ایمان رکھیں تاکہ میں ان کی رہنمائی کر دوں۔ اس بندے کے لیے نام لے کے دعا کریں، اللہ تیرا بندہ ہے، شیطان اس پر حملہ آور ہو چکا ہے، اس کے اندر یہ خباثت آ گئی ہے، یہ گناہ آ گیا ہے، یہ کمی آ گئی ہے، اللہ اپنے اس بندے کی اصلاح کر دے، اپنے اس بندے کو نیک بنا دے، دعا کریں۔ اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو ٹائم ہوتا ہے، ہماری محفلیں، ہماری میٹنگیں، ہمارے جو ڈیرے ہیں وہ چلتے ہی اسی بات میں ہیں۔ پوچھتے ہیں، ہاں بھائی آج صبح سے لے کے شام تک کیا کیا تھا؟ صبح سے لے کے شام تک کیا کیا ہے؟ اور شام سے لے کے رات تک، اور رات سے لے کے صبح تک کیا کیا ہے؟ اور پھر وہ بڑے فخر سے بیٹھ کے باتیں بتاتے ہیں، آج میں نے دن میں فلاں کے ساتھ یہ کیا، رات کو میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، اور بڑے فخر اور غرور سے وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کو جو شیطان کی چالوں میں آ کے اس نے کیے، شیطان نے حالانکہ اس کی انگلی پکڑ کے وہ کام نہیں کروائے، شیطان نے تو صرف سوچ دی ہے، صرف فکر دی ہے، صرف اس کا ذہن بنایا ہے، عملی شکل تو انسان یہ خود اختیار کر رہا ہے۔ عملی شکل اختیار کر کے
گناہ کر کے، رب کی نافرمانی کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے یہ انسان اپنے دوستوں کے اندر، اپنی محفلوں کے اندر، اپنی میٹنگوں کے اندر اور اپنے ڈیروں میں بیٹھ کے، اپنے یاروں اور دوستوں کے اندر بیٹھ کے یہ اپنے کیے ہوئے گناہ کو، جس گناہ پر رب نے پردہ ڈالا ہے، اس گناہ کو لوگوں کے سامنے نشر کرتا ہے۔ حدیث کے اندر ایسے انسان کو بد نصیب انسان کہا گیا ہے۔ کون سا انسان؟ بد نصیب اور ظالم انسان کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، بلکہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو رات کو گناہ کرتا ہے یا دن کو گناہ کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس گناہ گار بندے کے گناہ کو دیکھتے ہوئے اس کے گناہ پر پردہ ڈالتا ہے۔ رب العالمین کیا کر رہے ہیں؟ پردہ ڈال رہے ہیں، لیکن یہ ایسا ظالم انسان ہے، یہ ایسا بد نصیب انسان ہے، یہ اپنے دوستوں کو بلاتا ہے، اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہے، ان کی محفلوں میں بیٹھتا ہے، اور رات کا وہ گناہ جس پر رب نے پردہ ڈالا ہے یہ بڑھا چڑھا کے اپنے دوستوں کے سامنے اس کا چرچا کرتا ہے۔ اپنے دن اور رات کے گناہوں کو آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ یہ انسان اصل میں بتانا یہ چاہتا کہ میں بڑا فنکار ہوں، میں بڑا فنکار ہوں، میری سوچ بڑی ہے، میرا مقابلہ کوئی نہیں، میری زبان کا مقابلہ کوئی نہیں، میرے کلمات اور میرے جملوں اور میرے لفظوں کا مقابلہ کوئی نہیں، میرے کردار کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے دن کو یہ گناہ کیا، میں نے رات کو یہ گناہ کیا۔ رب العالمین کہتے ہیں میرے فرشتوں ادھر آؤ، یہ دیکھو کتنا ظالم اور بد نصیب انسان ہے، اس بندے نے یہ گناہ کیے، میں نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا تاکہ یہ ذلیل اور رسوا نہ ہو جائے، لیکن یہ ایسا ظالم انسان ہے، اپنے اسی گناہ پر جس پر آپ نے پردہ ڈالا ہے اس کو اپنے دوستوں کے سامنے چرچے کر کر کے مشہور کر رہا ہے اور بیان کر رہا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، اس بندے کو میں نے کبھی معاف کرنا ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہماری نظر میں یہ چغلی، یہ غیبت، یہ حسد، یہ ایک دوسرے کی عزت اچھالنا، یہ گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ ہم سمجھتے ہیں نہیں یار ہو سکتا ہے اگلے بندے سے کوئی خامی ہوئے۔ یہ نہیں سوچتے کہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ تمہارے ایمان کا بھی بیڑا غرق کر رہا ہے، خود تو وہ شیطانیت پھیلا ہی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تمہیں بھی اپنی شیطانیت کا حصہ بنا رہا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرات، اور پچھلے جمعے ہم نے حدیث سنی ہے، پھر سے سن لیں، دوغلی زبان، دوغلی زبان، میرے منہ پہ میرا، تیرے منہ پہ تیرا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کو اللہ احکم الحاکمین اس بندے کے منہ میں 2 جہنم کی آگ کی زبانیں لگائے گا، 2 جہنم کی آگ کی زبانیں۔ یہ عذاب ہے، یہ سزا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ حضرات، اسی لیے تو رب العالمین نے فرمایا تھا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کیا لوگوں اگر تمہارے پاس کوئی بھی خبر آ جائے نا، کوئی بھی بات آ جائے، کوئی بھی معاملہ آ جائے، تو سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ فتبینوا، وضاحت، اس کی تفصیل میں چلے جاؤ، اس کی تحقیق کرو، اس کی ریسرچ کرو۔ یہ کہنے والا بندہ، پہلے بات ہے کہ آپ اس کو سنیں ہی نا، اور اگر آپ نے سن بھی لیا تو اس کی بات پر یقین کرنے کی بجائے فتبینوا، قرآن کی بات پر یقین کرو۔ لوگوں کا کیا ہے؟ قرآن کی بات پر یقین کرنا ہے، تبھی جا کے میری اور آپ کی آخرت بہتر ہوگی۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب العالمین نے جو قرآن اتارا ہے، وہ قرآن نے ہمیں ایسی راہیں بتائی ہیں، ایسے راستے بتائے ہیں کہ میں اور آپ اگر ان پر چلنا شروع کر دیں، نفرتیں ختم ہو جائیں، کدورتیں ختم ہو جائیں، جھگڑے ختم ہو جائیں، لڑائیاں ختم ہو جائیں، اور محبت بھرے پیغامات آنے شروع ہو جائیں، اگر میں اور آپ قرآن کو صحیح معنی میں سمجھنے والے بن جائیں۔ ابتدا میں، آغاز میں جو ہے سنی ہے کہ بے شک وہ لوگ یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو ایمان والے بندوں کے اندر فحاشی اور عریانی کو پسند کرتے ہیں، سن لیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، رب العالمین نے ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار کیا ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ حضرات، حدیث ہم نے سنی ہے نا کہ جس نے کسی بندے کا عیب چھپایا، من ستر مسلمن سترہ اللہ، جس نے دنیا میں رہتے ہوئے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ پوشی کی، اللہ احکم الحاکمین کل قیامت کو اس کے تمام عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ کیوں جی؟ انعام چھوٹا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے اس کائنات میں آنے والے آخری انسان تک پوری خلقت موجود ہوگی، اور اگر پوری خلقت کے سامنے انسان کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے تو کیا یہ ذلت چھوٹی ہے یا بڑی ہے؟ ایک گلی کے اندر، ایک محلے کے اندر، ایک خاندان کے اندر اگر کسی بندے کو ذلیل کیا جائے، وہ بندہ کہتا ہے اس سے بہتر ہے کہ میں ماری جاؤں، میری عزت کی دھجیاں اڑ گئی ہیں،
خاندان میں منہ دکھانے لائق نہیں رہا, گلی محلے میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا, میری عزت تو خاک خاک ہو گئی. لیکن وہاں پہ سوچے نا کہ پوری کی پوری انسانیت موجود ہوگی, آدم علیہ السلام سے لے کے اس کائنات میں آنے والے آخری انسان تک, وہاں کی ذلت اور رسوائی دنیا کی ذلت اور رسوائی سے کہیں بڑی ہے. کبھی اس کے بارے میں بھی ہم نے فکر کی ہے, اس کے بارے میں بھی کبھی فکر مند ہوئے ہیں, اس کے بارے میں بھی کبھی سوچا ہے یار یہ تو دنیا ہے, آج نہیں کل ہم نے جانا ہی جانا ہے, یہ دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, لیکن یہ زندگی ہمیشہ والی زندگی نہیں ہے, آگے آنے والی زندگی ہمیشہ والی زندگی ہے. وہاں پہ یہ پریشانیاں, پشیمانیاں, ندامتیں, اور وہاں پہ جا کے انسان پھر یہ سوچے کاش میں یہ نہ کرتا, کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا, کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتا. وہاں پہ کاش 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 کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا سوائے افسوس کے. حضرات گناہ ہوئے ہیں, لوگوں سے ہی ہوتے ہیں گناہ, لیکن مجھے اور آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے, قطعاً اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کے گناہوں کو اچھال اچھال کے دوسروں کے سامنے بیان کریں. مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب پی چکا ہوں, شراب حرام ہو چکی ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شراب پی کے آیا ہوں, اور شراب پی کے اس کے بعد جب ہوش آیا تو پتا چلا کہ میں نے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کر دیا, میں نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا, شراب کو اسلام کے اندر حرام کیا ہے. اے اللہ کے نبی میں حرام کاری کر کے آ گیا ہوں, شراب پی کے آ گیا ہوں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد لگا دیں. ہمارے جیسے نہیں تھے وہ کہ گناہ ہوتے تھے تو کبھی پرواہ ہی نہیں کی, ہمارے جیسے نہیں تھے کہ گناہ ہونے کے بعد اپنے دوستوں کے اندر چرچے کرواتے, اشتہارات لگواتے. ہمارے جیسے نہیں تھے کہ گناہ کے بعد اسی گناہ پر مسلسل ڈٹے رہیں اور کبھی ان کو توبہ کی توفیق ہی نہ ہو. ایک گناہ سرزد ہوا ہے, رات کو سونا محال ہو گیا ہے, گوارا نہیں کیا, برداشت نہیں کیا, اور یہ ایمانی کیفیت ہے کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں اس کی توبہ نہ کر لوں, جب تک میں اپنے رب کو راضی نہ کر لوں, جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ نہ لوں. آقا علیہ السلام کی عدالت میں چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب پی لی ہے, اب اس کی سزا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی سزا 80 کوڑے ہیں, 80 کوڑے اس کو لگائے گئے. اب کوڑے لگنے کے بعد یہ نبی کا صحابی واپس اپنے گھر کو جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی محفل ہے, آپ کی مجلس ہے, اور آپ کے ارد گرد موجود لوگوں میں سے چند لوگوں نے کہا کتنا بد نصیب ہے, کتنا بد نصیب ہے, اس نے کتنا ظلم کیا ہے, شراب پی کے آ گیا ہے. اور پھر آگے نبی علیہ السلام کو بتا رہے ہیں, طرح طرح کی باتیں نکلنا شروع ہوگی. اسی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ کلمات پہنچے, آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تقولوا ہاکذا, اس طرح مت کہو, تم لوگوں کو علم ہی نہیں ہے. رب العالمین نے مجھے بتایا ہے کہ اس بندے کی توبہ کو رب نے قبول کر لیا اور رب نے اس بندے کو معاف کر دیا. حضرات گناہ تو ان لوگوں سے بھی ہوئے ہیں, لیکن گناہ ہونے کے بعد ان لوگوں نے جو کام کیے ہیں, اللہ مجھے اور آپ کو بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان لوگوں نے توبہ کے راستے کو اپنایا ہے, توبہ والے راستے کو اپنائیں, اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. حضرات نبی علیہ السلام نے اس انسان کے بارے میں فرمایا بد نصیب انسان ہے کہ جو گناہ کر کے دوسروں کے سامنے اس کے چرچے کرتا ہے, یہ بہت برا عمل ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, کیا لوگوں برے گمان سے بچ جاؤ, ایک دوسرے کے بارے میں برے خیالات, ایک دوسرے کے بارے میں بری سوچ, ایک دوسرے کے بارے میں برا گمان. کیوں؟ ان بعض الظن اسم, بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. شک کرنا, شکوک و شبہات میں بندہ کہاں سے کہاں پہ پہنچ جاتا ہے, لیکن اس کے علم میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ, ہر گزرتی رات کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. قرآن مجید سورۃ الحجرات ان بعض الظن اسم, انسان کی بات سوچیں, انسان کے پاس گمان, وہ گناہ ہوا کرتے ہیں. حضرات پچھلے جمعے کے آخر میں ہم نے ایک صحابی کا نام سنا تھا, بات ادھوری رہ گئی تھی. کسی کو یاد ہے وہ صحابی کا نام کیا تھا؟ کیا نام تھا, کس کس کو یاد ہے؟ ایک بندے کی آواز آئی ہے بس. پچھلے جمعے کے آخر میں ہم نے اس صحابی کا نام سنا تھا. آج ہمارے دل پاک صاف نہیں ہیں تو رب کی رحمت اور برکتیں کیسے ہیں؟ آج ہماری سوچیں پاک نہیں ہیں,
آج ہمارے گمان پاک نہیں ہے تو رب کی رحمت اور برکت کیسے آئے؟ سوچے نا ذرا. رب نے فرمایا ان بعض الظن اسم. پہلی بات ہے رب کہہ رہے ہیں اس سے بچ جاؤ. کیوں؟ یہ گناہ ہے. اور ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ولا تجسسوا. ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو. سورۃ الحجرات کے اندر رب العالمین نے میری اور آپ کی تربیت کے لیے بہت ساری باتیں کی ہیں اور فرمایا غیبت نہ کرو ایک دوسرے کی. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ. تم اس کو ناپسند جانو گے. تو جب اس چیز کو ناپسند جانتے ہو تو جب ایک انسان دوسرے انسان کی چغلی غیبت کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام سنا تھا ہم نے پچھلے جمعے کے آخر میں. 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے, 36 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. فوت ہوئے تو رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, جاؤ جا کے اعلان کرو. فرشتوں کا سردار آیا نبیوں کے سردار کے پاس, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو رب نے قبض کر لیا. اور جب ان کی روح کو فرشتے لے کے جا رہے تھے اہتز عرش الرحمن, رحمان کا عرش جھوم اٹھا, رحمان کا عرش جھوم اٹھا. حضرات یہ کون ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں موجود ہیں اور آقا علیہ السلام نے فرمایا الآن, ابھی اس دروازے سے جو آئے گا نا, تم میں سے جس بندے نے جنتی کو دیکھنا ہے ابھی جو اس دروازے سے آئے گا اس کو دیکھ لینا. فلینظر الی ھذا. صحابہ اکرام نے دیکھا, دروازہ کھلا تو دیکھا صحابہ نے سامنے آنے والا انسان کون تھا؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا اے اللہ کے نبی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو قبض کر لیا گیا ہے. ان کی روح کو جب آسمان کی طرف لے جایا گیا پروٹوکول دیتے ہوئے رب کا عرش جھوم اٹھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کے داخلے کا اعلان کیا کہ کسی نے جنتی دیکھنا تو اس کو دیکھ لو. جنازے کی باری آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ صرف ہم لوگوں نے نہیں پڑھا, 70,000 فرشتے نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شرکت کی ہے. کتنے؟ 70,000 فرشتوں نے, انسانوں کے علاوہ, یعنی کہ صحابہ اور نبی علیہ السلام کے علاوہ 70,000 فرشتے انہوں نے جنازے میں شرکت کی. میرا یہاں پہ سوال ہے, یہ فرشتوں کا جنازے کے اندر شرکت کرنا, رب کے عرش کا جھوم جانا اور جبریل کا آ کے اعلان کرنا, نبی علیہ السلام کا صحابہ کے اندر اعلان کرنا, نبوت والی زبان سے جنت کے اس کے لیے تعلیمات نکلنا, 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے ہیں, 36 سال کی عمر میں فوت ہو گئے, 6 سال میں آخر انہوں نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ رب العالمین نے اتنے بڑے انعامات سے نواز دیا کہ رب کا عرش جھوم رہا ہے, جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں, 70,000 فرشتہ جنازے میں شرکت کر رہا ہے, جنت کے دروازے اس کے لیے کھل رہے ہیں. کون سا ایسا عمل کیا؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا نا کہ اس کو جنتی دیکھ لو, صحابہ اکرام نے پتہ کرنا شروع کیا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر عمل ایسا کون سے کرتے ہیں. ایک صحابی چلے گئے, 3 دن ان کے گھر میں رہے اور دیکھا جتنی نماز ہم پڑھتے ہیں, جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس طرح ہی وہ عبادات کرتے ہیں, کوئی اضافی چیز نہیں ہے. 3 دن گزرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بہانہ کیا تھا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ نبوت والی زبان نے آپ کے لیے جنت کا اعلان کیا, میں نے یہ سوچا کہ میں بھی دیکھوں آخر آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں, کون سا ایسا عمل کرتے ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ یار بندے نے ایک فیکٹری بنائی تھی, 2 کیویں بن گئیاں, 2 تو 3 کس طرح بن گئیاں, 3 تو 4 کس طرح ہو گئیاں. ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم بھی اس طرح کا رویہ اپنائیں, اس طرح کا کردار یا اس طرح کی سوچ یا اپنے بزنس کے اندر یہ تبدیلیاں لے کے آئیں. صحابہ کرام کی سوچ یہ تھی کہ اگر نبوت والی زبان نے اس بندے کے لیے جنت کا اعلان کیا نا تو میں بھی دیکھوں وہ عمل کون سے کرتا ہے اور وہ عمل میں بھی کروں تاکہ میرے اوپر بھی رب راضی ہو جائے اور نبوت والی زبان سے میرے لیے بھی جنت کے کلمات نکل جائیں. ان کی طمع, ان کی لالچ, ان کی فکر, ان کی سوچ دنیا کی حد تک نہیں تھی. ان کی طمع, سوچ, فکر یہ تھی کہ ہماری آخرت بن جائے. اللہ ہمیں بھی ایسی سوچ نصیب فرمائے. حضرات وہ کہتے ہیں کہ میں 3 دن دیکھ رہا ہوں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, جتنی ہم پڑھتے ہیں, جتنے نفل و نوافل ہم کرتے ہیں پڑھتے ہیں اتنے ہی آپ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار ہاں باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں لیکن ایک عمل ہے, شاید میرے اس عمل کو پسند کرتے ہوئے اللہ نے نبوت والی زبان سے میرے لیے یہ اعلان کروا دیا, میں نے کبھی کسی کے مال کو دیکھ کے حسد نہیں کیا. ان کو کیوں آیا میرے کو کیوں نہیں, ان کو کیوں آ گیا میرے کو کیوں نہیں. میں نے کبھی کسی کے مال کو دیکھ کے حسد نہیں کیا. حسد سے میں نے اپنے دل کو ہمیشہ پاک صاف رکھا ہے.
یہ وہ حسد جو انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھاتی ہے. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا اجتنبوا، لوگوں بچ جاؤ، ان کثیرا من الظن، بہت سارے گمان ایسے ہیں، ان بعض الظن اسم، بہت سارے گمان، بہت ساری تمہاری سوچیں اور فکریں ایسی ہیں جو تمہیں گناہ گار بنا دیتی ہیں، گناہ ہیں. اور دوسرا عمل کہ میں نے آج تک کسی بھی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی شکوہ شکایت نہیں رکھا. میرے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کر بھی لی ہے، میں رات کو سونے سے پہلے اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اللہ میرے ساتھ جس نے بھی زیادتی کی ہے میں اپنے دل سے اس کو معاف کرتا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جائے. حضرات کیوں میں اور آپ آج رب سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ انشاءاللہ آج اسی مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہم اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیں گے. وعدہ کرتے ہیں سارے. فائدہ ہے. آج ہماری سوچ یہ ہے، آج ہماری فکر یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو جنت کے ٹھیکیدار بن گئے. ٹھیک ہے، رفع الیدین کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ میں رفع الیدین کر کے پورا دین پورا کر رہا ہوں، پورے دین پہ چل رہا ہوں. سینے پہ ہاتھ باندھنے والا، ناک پہ ہاتھ باندھنے والا، ناک سے نیچے ہاتھ باندھنے والا، سارے اپنی اپنی جگہ پہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دین کا فریضہ مکمل ادا کر رہے ہیں. نماز میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دین کے سارے فریضے ادا کر رہا ہوں، اور اونچی آمین کہنے والا وہ اپنی جگہ پہ سوچ رہا ہے کہ میں دین کے سارے فریضے ادا کر رہا ہوں، میں اونچی آمین نہیں کہہ رہا، میں پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملا رہا، میں رفع الیدین کر کے سینے پہ ہاتھ یا ناک پہ ہاتھ یا میں نیچے ہاتھ نہیں باندھ رہا، میری اتنی لمبی داڑھی ہے، میں 5 نمازیں نہیں پڑھتا، میں نے حج بھی کیا ہے، میں نے عمرے بھی کیے ہیں، میں یہ نیکی کے کام کرتا ہوں. اپنی اپنی جگہ پہ ہر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میں جنتی ہوں. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ یہ وہ معاذ ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ انی احبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اے معاذ تیری قسمت کے کیا کہہ رہے ہیں. لوگ ترستے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، نبی علیہ السلام کے مکھڑے کو دیکھنے کے لیے، آقا علیہ السلام کی زیارت کے لیے، آقا علیہ السلام سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے. اور اے معاذ تیری قسمت کے کیا کہنے کہ نبوت والی زبان لفظ بول رہی ہے تو تیرے ساتھ محبت کا اعلان. اے معاذ انی احبک، اے معاذ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں. یہ وہ معاذ ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لشکر کو روانہ کرنے کے ساتھ فرمایا تھا معاذ جاؤ جا کے اس لشکر کی کمان سنبھالو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو سواری پر بٹھایا ہوا تھا اور نکیل خود پکڑی ہوئی ہے اور چلتے جا رہے ہیں، کافی دور تک ساتھ گئے. اور جب روانہ کرنے کی باری آئی تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں معاذ ہو سکتا ہے کہ تیری اور میری آج آخری ملاقات ہو سکتا ہے اس کے بعد تو آئے، میری مسجد کو تو دیکھ سکتا ہو، میری قبر کو دیکھ سکتا ہو، لیکن ہو سکتا ہے تو مجھے نہ دیکھ پائے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود روئے. یہ وہ معاذ جب محبت کا پیغام سنا تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اللہ کی قسم میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. یہ وہ معاذ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں میں وہ عمل کروں. دخلت الجنہ، اللہ مجھے جنت میں داخلہ عطا کر دے. آج میں اپنی نمازوں پہ پھپڑ کے بیٹھا ہوں، سینے پہ ہاتھ، ناف سے نیچے کے ہاتھ، رفع الیدین، ہاتھ جمرے، میں ان پہ یہ گمان کر کے بیٹھا ہوں. حضرات یہ گمان اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں اگر میرے اور آپ کے اخلاق کی دجیاں اڑی ہوئی ہیں. میرا اور آپ کا اخلاق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر اپنے صحابی کو اخلاق کی وصیت کی کہ میرے صحابی اخلاق کو اچھا رکھنا، کہیں تمہاری زبان سے کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچ جائے. یہ کون سا دل ہے جس دل کے بارے میں، جس انسان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے بیت اللہ کو گرا دینا ہے بہت بڑا گناہ. لیکن کوئی انسان اگر بیت اللہ کو گرا دے، رب العالمین کی نظر میں ہے وہ برا، لیکن اس سے برا انسان وہ ہے جو کسی دوسرے مومن بندے کے دل کو توڑے، کسی مسلمان کے دل کو توڑے. اللہ کا الحاکمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات باتیں ہوتی ہیں لیکن قطعاً شریعت نے مجھے اور آپ کو اجازت نہیں دی. گناہ صحابہ اکرام سے بھی ہوئے، لیکن نبی علیہ السلام نے تربیت یہ کی
کہ کوئی بھی کسی کے بارے میں بھی اپنی زبان کو نہ کھولے. ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے 1000 درجے بہتر ہو اور تم اس کے بارے میں اس طرح کی بات کر کے اپنے کیے ہوئے وہ اعمال جن اعمال کے بارے میں نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے کہ یار وہ عمل پتہ نہیں میرے ٹوٹے پھوٹے رب کی عدالت میں قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت والی زبان سے ان کے لیے شہادت کی خوشخبری نکلی ہے کہ نہیں؟ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نبوت والی زبان نے احد پہاڑ کے اوپر کہا تھا نا کہ یا احد اسبت فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. تیرے اوپر 2 شہید ہیں, ایک صدیق ہے اور ایک نبی ہے. وہ 2 شہیدوں سے مراد کون تھے؟ عثمان غنی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبوت والی زبان سے ابو بکر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, عمر فی الجنہ, علی فی الجنہ, یہ الفاظ نکلے ہیں کہ نہیں؟ سنیں, الفاظ نکلے ہیں کہ نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات جنت میں ایک محل دیکھا تھا. وہ محل کس کا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لیکن اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں ملنے کے باوجود آج مجھے اپنی نمازوں پہ اپنی عبادات پہ اتنا فخر ہے اور سمجھتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے, جنت کے وارث بن جائیں گے. غور کریں, نبی نے جنت میں محل دیکھا ہے. نبوت والی زبان نے جنت کی بشارت دی ہے. نبوت والی زبان نے شہید کا لقب دیا ہے. لیکن اس کے باوجود صحابی کے ایمان کی کیفیت یہ ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے ایمان کی کیفیت یہ ہے, کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں رب العالمین اگر پہلے عرش پہ آ کے یہ آواز لگائے نا, اے کائنات والوں, میں تمام لوگوں کو معاف کرتا ہوں سوائے ایک انسان کے. عمر, میں سوچتا ہوں کہ جس کو رب نے معاف نہیں کرنا عمر وہ تو ہے. ہاں جی, بات کچھ پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کا جنت میں نبوت والی آنکھوں نے محل دیکھا ہے, نبوت والی زبان نے جنت کی گارنٹی دی ہے, نبوت والی زبان نے شہادت کا اعلان کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں عمر, اگر رب پہلے عرش پہ آ کے, پہلے آسمان پہ آ کے, آسمان دنیا پہ آ کے یہ اعلان کرے کہ میں پوری کائنات کو معاف کرتا ہوں, ایک انسان کو میں نے معاف نہیں کیا, عمر وہ جس کو معاف نہیں کیا وہ تو ہے. لیکن رب کی رحمت پر یقین اتنا ہے, امید اتنی ہے کہ اگر رب یہ کہے نا کہ میں ساری دنیا کو جہنم میں ڈالوں گا اور ایک انسان جنت میں جائے گا, تو مجھے اپنے رب کی رحمت پر یقین اتنا ہے وہ جنت میں جانے والا میں ہوں. آزاد میں نے اور آپ نے آج ان دونوں چیزوں کو اپنے اندر لے کے جانا ہے. مجھ سے سارے ہی اچھے ہیں, یہ سوچ لے کے جانی ہے. میں سب سے کم ہوں, اللہ کی قسم. پنجابی کی مثال ہے نا, اس درخت نو پھل لگتے ہیں جیڑی جھک جاتا ہے. بیری کو دیکھا کبھی؟ بیری کو وہ جھکی ہوتی ہے اور اس کو پھل زیادہ لگا ہوتا ہے. کبھی آپ نے کیکر کو بھی دیکھا ہے, کبھی آپ نے یہ بڑے بڑے جو اونچائی والے درخت ہوتے ہیں کبھی ان پہ بھی پھل دیکھے ہیں. بیری ہے وہ جھک جاتی ہے. میری اور آپ کی تربیت رب العالمین نے اس انداز میں کی ہے, یار میں بڑا گناہ گار ہوں, میں بڑا سیاہ کار ہوں, میں بڑا خطا کار ہوں, پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. سب میرے سے اچھے ہیں, سب اچھے ہیں. اللہ کی قسم جب یہ فکر بن جائے گی نا, جب یہ سوچ بن جائے گی, ہمارا معاشرہ درست ہو جائے گا, ہمارے دلوں کے کینے ختم ہو جائیں گے, نفرتیں محبت کے اندر تبدیل ہو جائیں گی, تمام تر فسادات ختم ہو جائیں گے, اور ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ کے قرآن اور حدیث کو پڑھ کے حقیقی اطیع اللہ و اطیع الرسول والی زندگی بنانے والے بن جائیں گے. اللہ کا مراقبین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی خوشگوار زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.